السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغسل المنی ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه متفق عليه۔ ولمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، وفي لفظ له لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه۔ بلوغ المرام من أدلة الأحکام کی حدیث نمبر 25 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کی روایت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ آئیے مختصر طور پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سلسلے میں جان لیتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں۔ ہجرت مدینہ سے 2 سال قبل ماہ شوال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی اور سن 1 ہجری میں رخصتی ہوئی۔ جب ان کی رخصتی ہوئی تھی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 9 سال تھی اور اس وقت یہ بالغہ تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے علم و فضل پر قائم تھیں، گہرا علم تھا۔ صحابہ اکرام جن مسائل میں الجھتے تھے، اختلاف کے شکار ہوتے تھے، اس کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف رجوع کرتے تھے، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس مسئلے کا حل بتاتی تھی، جواب دیتی تھی۔ تو یہ عالمہ تھیں، حافظہ تھیں، محدثہ تھیں، فقیہہ تھیں، فتویٰ بھی دیتی تھیں۔ ان سے تقریباً 2210 حدیثیں مروی ہیں۔ سن 58 یا 57 ہجری میں 17 رمضان کو مدینہ کے اندر انتقال فرمائیں، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اس امت کے بہت بڑے محدث تھے، انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے کی نماز پڑھائی اور بقیع نامی قبرستان میں آپ کو دفن کیا گیا۔ یہ مختصر معلومات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے تھا۔ اب آئیے حدیث کی طرف۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغسل المنی، یغسل کا معنی ہوگا دھونا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغسل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دھلتے تھے۔ المنی، منی کے معنی منی۔ منی ایک پانی ہے، معروف پانی ہے، جو شہوت کے وقت آدمی کی شرمگاہ سے نکلتی ہے۔ کان یغسل المنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منی کو دھلتے تھے، یعنی جو کپڑے میں منی لگ جاتی تھی تو اس کو آپ دھلتے تھے۔ ثم مانے پھر، یخرج الی الصلاۃ، خرج یخرج مانے نکلنا، ثم یخرج الی الصلاۃ، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکلتے تھے، یعنی کپڑے میں وہ پانی لگ جاتا تھا تو اس کو اچھی طریقے سے دھل لیتے تھے، پھر اس کو پہن کر کے نکلتے تھے الی الصلاۃ، نماز کی طرف۔ فی ذلک الثوب، اسی کپڑے میں، ثوب مانے کپڑا، لباس۔ وانا انظر الی اثر الغسل فیہ، انا مانے میں، انظر مانے دیکھنا، نظر ینظر مانے دیکھنا، وانا انظر میں دیکھتی تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ وانا انظر، اور میں دیکھتی تھی، الی اثر الغسل فیہ، دھلنے کے نشان کی طرف۔ اثر مانے نشان، غسل مانے دھلنا، فیہ مانے اس میں، یعنی جس جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے میں منی کو دھلا تھا، اس دھلنے کے نشان کو میں دیکھ رہی تھی، یعنی حقیقت میں
وہ نظر آتا تھا اور محسوس ہوتا تھا، کیونکہ کپڑے کو جب دھلا جائے گا کچھ حصے کو تو وہ حصہ تر رہے گا، تو وہ حصہ سمجھ جائے گا کہ مطلب یہ تر ہے، یہ بھیگا ہے، یہ خشک ہے اور یہ تر ہے۔ تو حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتی ہیں کہ میں اس حصے کو دیکھتی تھی جس حصے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھلا تھا، یعنی وہی کپڑا تھا جس میں منی جو گندا پانی ہو لگا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دھلا تھا اور پھر اسی لباس کو پہن کر کے آپ نے نماز پڑھائی تھی۔ اسی کو کہا کہ آپ وہی کپڑا پہن کر کے جاتے تھے نماز ادا کرنے کے لیے، اور میں اس دھلے ہوئے نشان کو دیکھتی تھی۔ متفق علیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغسل المنی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منی کو دھلتے تھے، ثم یخرج الی الصلاۃ، پھر آپ نماز کے لیے نکلتے تھے، فی ذلک الثوب، اسی کپڑے میں، وانا انظر الی اثر الغسل فیہ، اور میں اس تر جگہ کو دھلنے کے نشان کو دیکھتی تھی، وانا انظر، اور میں دیکھتی تھی، الی اثر الغسل فیہ، دھلنے کے نشان کو۔ متفق علیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور مسلم کے جو روایت ہے، وَلِمُسْلِمٍ لَقَدْ كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَرْقًا فَيُصَلِّي فِيهِ۔ اور مسلم کے اندر جو روایت ہے اس کے اندر یہ ہے کہ لقد كنت افركه من ثوب رسول اللہ، کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس سے، کپڑے سے اس کو کھرچتی تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہی ہیں کہ لقد كنت، یقیناً میں، افرکہ، اس کو کھرچتی تھی، من ثوب رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے۔ فرقہ یفرق مانے ہوتا ہے کھرچنا، ناخون سے کھرچنا، رگڑنا۔ لقد كنت افرکہ، افرکہ میں کھرچتی تھی، صاف کرتی تھی، من ثوب رسول اللہ، ثوب مانے کپڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے، فرقاً کھرچنا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو کھرچ دیا کرتی تھی۔ فیصلی فی، پھر آپ اسی کپڑے میں نماز پڑھتے تھے، یعنی جب منی خشک ہو جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناخن سے، ہاتھ سے کھرچ، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو صاف کر دیتی، کھرچ دیتی تھی، اور پھر آپ اسی لباس میں نماز ادا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ جس لباس میں یہ منی لگ جائے اس کو اگر دھل دیا جائے یہ بھی صحیح ہے، اور اگر اس کو چھوڑ دیا جائے اور جب وہ خشک ہو جائے تو ناخن وغیرہ سے، انگلی وغیرہ سے کھرچ دیا جائے، مل دیا جائے، مسل دیا جائے، نکال دیا جائے، تو اس سے بھی کام چلایا جا سکتا ہے، یعنی اس پہ بھی نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی سے علماء نے یہ استنباط کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منی کو باقی رکھا یہاں تک کہ وہ منی سوکھ گئی، تو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ منی ناپاک نہیں ہے۔ اگر منی ناپاک ہوتی تو آپ اس کو باقی نہیں چھوڑتے بلکہ اس کو دھل دیتے۔ یہاں آپ نے منی کو کپڑے میں باقی رکھا، چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ تر منی خشک ہو گئی، پھر اس کے بعد ناخن سے اس کو ہاتھ سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رگڑ دیا، کھینچ دیا، نکال دیا۔ وفی لفظ اللہ، وفی لفظ اللہ، اور مسلم کے ہی الفاظ میں سے ایک لفظ یہ بھی ہے، لقد كنت احکہ یابسا بظفری من ثوبی، لقد كنت احک، حق کا یحک مانے رگڑنا، حق کا یحک مانے رگڑنا، احکہ میں اس کو رگڑ دیتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لقد كنت احکہ، میں اس کو رگڑتی تھی، یابسن، خشکی کی حالت میں، یعنی جب منی خشک ہو جاتی تھی تو میں اس کو رگڑ دیتی تھی، بظفری، ظفر مانے ناخون، اپنے ناخون سے، من ثوبہ، آپ کے کپڑے میں سے، یعنی آپ کے کپڑے میں جو منی لگتی تھی اسی منی کو میں اپنے ناخن سے کھرچ دیتی تھی۔ لقد كنت احکہ، میں اس کو اپنے ناخن سے کھرچ دیتی تھی، یابسن، خشکی کی حالت میں، یعنی جب وہ منی سوکھ جاتی تھی، خشک ہو جاتی تھی تو میں اس کو رگڑ دیتی تھی، بے ظفری، اپنے ناخن سے، ظفر مانے ناخن، اپنے ناخن سے اس کو رگڑ دیتی تھی، من ثوبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے میں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لباس تھا، کپڑا تھا، جو ازار تھی جس میں یہ گندگی اور یہ منی لگ جاتی تھی، تو اس کو میں خشک ہونے کے بعد، سوکھنے کے بعد اپنے ناخن سے کھرچ دیتی تھی، رگڑ دیتی تھی۔ یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہی ہیں۔ اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے جسم سے، شرمگاہ کے راستے سے ایک پانی نکلتا ہے، ایک مادہ نکلتا ہے جس کو منی کہتے ہیں، اور یہ شہوت کے وقت نکلتا ہے، یا پھر عورت سے ہم بستری کرنے کے وقت، یا پھر آدمی سو جائے خواب میں، جو کچھ انسان دیکھتا ہے، نوجوان دیکھتا ہے،
اور اس وقت شہوت کے ساتھ منی کا خروج ہو جائے تو یہ معروف مادہ ہے، معروف پانی ہے. تو یہ پانی جب نکلتا ہے تو آدمی پر غسل واجب ہو جاتا ہے. اب یہ کپڑے میں لگ جائے، کپڑے میں لگ جائے تو اس کو صاف کرنے کا دو طریقہ ہے. یا تو تر ہے، اس کو جا کر کے پانی سے اچھی طریقے سے دھل دیا جائے، ایک چیز ہوگی. اور اگر اس کو چھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ وہ خشک ہو جائے تو پانی کے بغیر صرف ناخن سے کھرچ دیا جائے تو بھی کپڑا کیا ہوگا؟ صاف رہے گا، کیونکہ منی ناپاک نہیں ہے. اس کو کپڑے سے نکالنے کا دو طریقہ ہے، کپڑے سے دور کرنے کا دو طریقہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں طریقوں پر عمل کیا ہے. تر ہے تو آپ نے دھل دیا ہے، چھوڑ دیا خشک ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ناخن سے اس کو کھرچ دیا ہے، رگڑ دیا ہے. تو یہ دونوں طریقہ جائز اور درست ہے. حدیث کو دیکھیے پھر سے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یغسل المنی، آپ منی کو دھلتے تھے، ثم یخرج الی الصلاۃ، پھر آپ نماز کی طرف نکلتے تھے، فی ذلک الثوب، اسی کپڑے میں، وانا انظر الی اثر الغسل فی، اور میں کپڑے میں دھلے ہوئے نشان کو دیکھتی تھی، یعنی اپنی آنکھ سے دیکھتی تھی، یعنی وہ دھلا ہوا حصہ نظر آتا تھا، یعنی حقیقت میں ایسا تھا. ولی مسلم، یہ تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. ولی مسلم، اور مسلم شریف کی جو روایت ہے اس میں یہ ہے لقد كنت افركه من ثوب رسول اللہ، کہ میں اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے کھرچ دیا کرتی تھی. فیصلی فی، پھر آپ اس میں نماز پڑھتے تھے. وفی لفظ اللہ، اور مسلم شریف کی ایک روایت اور ہے جس میں یہ لفظ ہے کہ لقد كنت احكه يابسا بظفر من ثوبه، کہ میں اس کو اپنے ناخن سے خشکی کی حالت میں، جب وہ منی خشک ہو جاتی تھی تو میں اس کو رگڑ دیتی تھی من ثوبه، آپ کے کپڑے سے. تو یہ اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوئی ہیں، نمبر ایک، دین کے مسائل کو بیان کرنے میں شرم محسوس نہیں کرنا چاہیے. یعنی دین کے جو مسائل ہیں، طہارت کے مسائل ہیں، دین کے کسی بھی مسائل ہیں، اس کو بیان کرنے میں شرم محسوس نہیں کرنا چاہیے. ادب اور حکمت کے ساتھ بیان کرنا چاہیے، ادب اور حکمت کے ساتھ بیان کرنا چاہیے. ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بات کو بیان کرنے سے نہیں شرماتا ہے. تو نہیں شرمانا چاہیے، اس کو بتلانا چاہیے تاکہ لوگ سیکھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ کپڑے میں منی لگ جائے تو اسے صاف کرنا چاہیے. کپڑے میں اگر منی لگ جائے تو اس کپڑے کو صاف کرنا چاہیے. ہمارے اسلام میں صفائی ستھرائی کی بڑی اہمیت ہے. کپڑے میں منی لگ جائے، دھول مٹی لگ جائے تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اس کو صاف کرنا چاہیے. تیسری بات یہ معلوم ہے کہ منی ناپاک نہیں ہے. تیسری بات یہ معلوم ہے کہ منی ناپاک نہیں ہے. چوتھی بات یہ معلوم ہے کہ بیوی کو اپنے شوہر کی خدمت کرنی چاہیے. یہاں دیکھیے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کو دھل رہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کو دھل رہی ہیں یا کھرچ رہی ہیں، صاف کر رہی ہیں. تو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی خدمت کرے، بیوی کو اپنے شوہر کی خدمت کرنی چاہیے. پانچویں بات معلوم ہے کہ منی اگر خشک ہو جائے، پانچویں بات معلوم ہے منی اگر خشک ہو جائے تو اسے ناخن سے رگڑ سکتے ہیں اور اسی کپڑے میں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. منی اگر خشک ہو جائے تو ناخن سے کھرچ سکتے ہیں، رگڑ سکتے ہیں اور کپڑے سے نکال سکتے ہیں اور اسی کپڑے میں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن دھلنا زیادہ بہتر ہے، لیکن دھلنا یہ زیادہ صفائی ہے، زیادہ بہتر ہے، لیکن جائز دونوں ہے. چھٹی بات یہ معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت زیادہ کپڑے نہیں رہتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت زیادہ کپڑے نہیں رہتے. دیکھیے یہاں آپ نے کپڑے کو صاف کیا اور اسی کپڑے کو پہن کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی ہے، تو وہ حصہ تر تھا، وہ کپڑا کیا تھا؟ بھیگا تھا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت زیادہ کپڑے نہیں رہتے تھے. اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ آدمی کو دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا چاہیے، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا چاہیے. دنیا کی نعمتوں سے بہت زیادہ فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. اللہ کے نبی چاہتے تو بہت سارے لباس کو بنوا سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ ٹپ ٹاپ زندگی نہیں گزاری ہے، تو بے رغبتی اختیار کرنا چاہیے. ساتویں بات یہ معلوم ہوئی کہ منی ایک گندا پانی ہے. منی کیا ہے؟ ایک گندا پانی ہے، ناپاک پانی نہیں ہے. کپڑے وغیرہ میں لگ جائے تو اسے جلد صاف کرنا چاہیے، اسے جلد صاف کرنا چاہیے. آٹھویں بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، کیونکہ غسل کی ضرورت آپ کو بھی پڑتی تھی، غسل کی ضرورت آپ کو بھی پڑتی تھی، یعنی آپ کو بھی نہانا پڑتا تھا، آپ بھی کبھی ناپاک ہوتے تھے، غسل کی ضرورت پڑتی تھی. اس کا مطلب یہ کہ آپ بشر تھے. نویں اور آخری بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے خود دھل لیتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے خود دھل لیتے تھے. تو اس میں سبق یہ ہے کہ مردوں کو چاہیے، مردوں کو چاہیے ہاں
کہ وہ اپنے کپڑے خود بھی دھل لیا کریں. کوئی ضروری نہیں کہ بیوی ہی کپڑا دھلے. مردوں کو چاہیے, نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنا کپڑا خود بھی دھل لیا کریں, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کپڑا خود دھل لیا کرتے تھے. یہاں پہ حدیث دیکھیے, ابھی پڑھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منی کو کپڑے میں سے دھلتے تھے اور پھر اسی کپڑے میں پہن کر نماز ہی پڑھتے تھے. خود دھل رہے ہیں اور پھر وہی پہن کر کے نماز پڑھنے لے جا رہے ہیں. اس کا سبق کیا ہے کہ ایک آدمی کو یہ چاہیے کہ اپنا کپڑا خود دھلے. کوئی ضروری نہیں کہ ہمیشہ بیوی ہی دھلے. ہاں, یہ تو ہے کہ بیوی خدمت کرے گی, بیوی شوہر کی خدمت کرے گی, کام کرے گی یا کپڑا دھلے گی, یہ تو ٹھیک ہے. لیکن یہ بھی ہے کہ شوہر بھی, نوجوان بھی, مرد بھی اپنے کپڑے خود بھی دھل لیا کرے. اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت ہمیں سمجھ میں آتی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.